نکاح کرنا تو چاہتے ہو لیکن ان کا مہر انہیں ادا نہیں کرتے، تو اس سلسلہ میں جو بے بس کمزور لڑکے ہیں، غریب لڑکے، ان کا بھی خیال کرو اور عورتوں کا بھی خیال رکھو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں سے واقف ہے۔ اگر بیوی کو یہ خطرہ ہو کہ اس کا خامد اس سے لڑے گا یا اس کو چھوڑ دے گا تو وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، لیکن صلح میں جو بڑی چیز رکاوٹ ہے وہ مال کی لالچ ہوتی ہے، اس کے لیے ساری لڑائی ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس کو درگزر کر دو، اور اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں روکتے کہ ایک سے زیادہ عورتوں کے ساتھ شادی کرو، ان کو نکاح میں لاؤ، لیکن اس بات کا تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کرو، برابر کا معاملہ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کو زیادہ ترجیح دو اور ایک کو ویسے ہی لٹکا کے چھوڑ دو، یہ معاملہ ٹھیک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ پہلی قوموں کو بھی یہ نصیحت کر چکے ہیں کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، لیکن اگر تم انکار بھی کر دو گے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ پر کوئی دوسری قوم لے آئے، یہ ایسا اس کے لیے کرنا انتہائی آسان ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیا ہے۔ آج کی آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، انصاف پر گواہی کے معاملہ میں قائم رہو۔ اگر گواہی کے معاملہ میں آگے تمہارے والدین ہیں یا تمہارے رشتے دار ہیں یا تم خود ہو تو کسی چیز کی پرواہ نہ کرو۔ فرمایا کہ اگر کوئی غریب ہے یا امیر ہے تو اس کی بھی رعایت نہ کرو، غریب کی لحاظ سے کہ وہ کمزور ہے تو اس کا بڑا ہو گئے، فرمایا یہ بھی غلط ہے۔ امیر کی شر کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اس کے حق میں گواہی دے دو، اس کے خلاف نہ کو، یہ بھی غلط ہے۔ اور فرمایا کہ جب بھی گواہی دو تو اپنے دل کی جو خواہشات کی پیروی ہے اس کو چھوڑ دیا کرو، اس کو برائے ساتھ رکھ کے پھر گواہی دیا کرو۔ اور فرمایا کہ اگر تم زبان کا ہیر پھیر کرو گے، اور فرمایا کہ گواہی سے اپنے رشتے داروں کو، والدین کو، اپنے آپ کو جھوٹی گواہی سے بچا لو گے، اللہ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والوں، یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس نے جو کتاب نازل کی ہے اپنے رسول پر، اور اس سے پہلے بھی جو اس نے کتابیں نازل کی ہیں ان سب پر ایمان لاؤ۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے اللہ کا، اس کے رسولوں کا، اس کی کتابوں کا، قیامت کے دن کا، فرشتوں کا، تو فرمایا کہ ایسا شخص دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ اور فرمایا کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر منافقین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ۔ فرمایا کہ اہل ایمان کے ساتھ تمہاری دوستی ہونی چاہیے۔ فرمایا منافقین ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں کہ ان کی عزت میں اضافہ ہو جائے۔ عزت بڑھانے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی عزت بڑھانے والا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے اوپر اپنی کتاب نازل کر چکا ہے کہ جب اس کتاب میں تم پڑھو ان کی جو حرکات و سکنات ہیں کہ ان کے جب یہ منافقین اکیلے بیٹھتے ہیں، اپنی مجلس کرتے ہیں، تو اس مجلس میں یہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی، ان کا انکار اور اس پر ٹھٹھا کرتے ہیں۔ فرمایا ایسی مجلس میں نہ بیٹھو۔ ہاں جب اس کے علاوہ کوئی اگر ان سے کام ہو تو پھر وہاں پر تم جا سکتے ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 4 صورتیں ہیں بری مجلس کی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر ایسی مجلس جس میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، مسلمانوں کی، اسلام کی توہین ہو، اگر کوئی وہاں پر جا کر مسلمان بیٹھتا ہے اور دل سے بھی اس کو برا نہیں سمجھتا تو وہ منافق اور کافر ہے، اس کے کفر اور نفاق میں کوئی شک نہیں۔ اگر کوئی جاتا ہے لیکن دل سے برا سمجھتا ہے لیکن پھر بھی بیٹھتا ہے، پھر وہ پکا منافق ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی جاتا ہے کسی کام کے لیے، مجبوری ہے، لیکن دل سے برا سمجھتا ہے ان کی باتوں کو، لیکن مجبوری کے تحت وہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو یہ جائز ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر اس نیت سے جائے کہ میں ان کو تبلیغ کروں گا، ان کو اس برائی سے روکوں گا، تو پھر یہ بعینی ہی عبادت ہے اور یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ فرمایا کہ منافق تمہارے لیے ہر وقت تاپ میں رہتے ہیں، اگر تمہیں فتح ہو جائے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر کافروں کو فتح ہو جائے تو کافروں سے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں گھیرا ڈالا، تمہارا تحفظ کیا مسلمانوں سے، ورنہ مسلمان تمہیں مار دیتے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں
یہ اللہ کا قانون اور ضابطہ ہے اور اصول ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ مسلمانوں کو ہی کافروں پر غلبہ دیں گے، کافروں کو کبھی مسلمانوں پر غلبہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام اساتذہ کرام اور عزیز طلباء سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کل ٹرین حادثہ میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی جو ملکی حالات ہیں، کشمیر کے مسلمان ہیں، جمعہ کا بابرکت دن ہے، سب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب پر آسانی فرمائے۔